السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، مزے میں ہیں؟ دیکھیں جی، یہ خوشبوئیں جو ہیں نا، یہ کسی کو پیش کرنا، اس کو سونگھنا، دوسروں کے لیے لوگ پھول لے کے جاتے ہیں نا، ایسی مجھے خیال آیا کہ یہ بھی ایک ابلاغ کا ذریعہ ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، کمیونیکیشن کرتے ہیں، ہے نا؟ تو وہ تو ابلاغ ہے ہی۔ میں آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں، آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے، میں اپنی بات اپنے الفاظ میں بیان کر سک رہی ہوں۔ مجھے دیکھ کے بھی آپ کو ابلاغ ہو رہا ہوگا کہ گرمی ہے، اس وقت کمرے میں بجلی نہیں ہے، تو تھوڑا سا بہتر ہے ٹھنڈا۔ باہر میں گئی تھی لیکن باہر بہت گرمی ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ ہم اپنا ابلاغ جو ہے نا تھوڑا اچھے موسم میں کر لیں۔ اچھے موسم میں ابلاغ کیا جائے تو ذرا صحیح رہتا ہے، اگر برے موسم میں ابلاغ کیا جائے تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ابلاغ کے بہت سے ذریعے ہیں۔ ابلاغ جو ہے تو یہ دیکھیں، پیچھے میری امی کی وہ ہے کشیدہ کاری ہے، کراس سٹچ پہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اور یہ بھی ایک ابلاغ کا ذریعہ ہے۔ انہیں کیا چیز پسند تھی اور کیا چیز نہیں پسند تھی، تو اس کا بھی طریقہ تھا، یہ ابلاغ کر لیتی تھی امی۔ بہت پیاری کرتی تھی کشیدہ کاری، اور بہت سی اور بھی ہیں، میں آپ کو دکھاؤں گی۔ تو یہ ابلاغ کا ذریعہ ہے۔ ماؤں کے ساتھ آپ نے کیسے ابلاغ کرنا ہے، اس کے بھی بہت سے ذریعے ہیں۔ ضروری نہیں کہ منہ سے ابلاغ کریں آپ، ماں بھی ابلاغ کرتی ہے تو اس کا بھی ایک اپنا ذریعہ ہوتا ہے نا؟ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ ماں کو اگر آپ کہہ دو کہ مجھے ڈر لگتا ہے، یا اپنی کوئی پریشانی بتا دو، تو ماں جو ہے نا بس پھر وہ صدقے واری جائے گی، اور اس کا دھیان ادھر سے ہٹے گا ہی نہیں۔ میں نے ایک دفعہ ایک بڑا ہی زبردست واقعہ پڑھا۔ اس میں ایک بندے نے لکھا ہوا تھا کہ اس کی ماں مرنے لگی اور اس کو پتا تھا کہ اب اس نے مر جانا ہے، تو اس نے کس طرح اپنے بیٹے کو اپنی موت کے لیے تیار کروایا کہ بیٹے مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں زیادہ تکلیف میں نہیں ہوں گی، تم فکر نہیں کرو، میں جب اوپر جاؤں گی نا تو میں سکون سے ہوں گی، میں آرام سے مر جاؤں گی، میں آنکھیں بند کروں گی اور بس میں مر جاؤں گی، تو تم زیادہ پریشان نہ ہونا، میرے بعد بھی پریشان نہ ہونا، جو کچھ ہوگا نا اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ یعنی ماں نے مرنا تھا لیکن وہ اپنے بیٹے کو اپنی موت کے لیے تیار کر رہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ میرا بیٹا جو ہے میرے بعد کتنا اداس ہوگا۔ مائیں کتنی پیاری ہوتی ہیں، اپنے لیے تو وہ سوچتی ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہیں پڑھا، بڑا مجھے اچھا لگا اور بڑا دل پہ جا کے لگا کہ اگر ماں آپ کو بڑھاپے میں کہتی ہے نا کہ سوئی میں دھاگا ڈال دو، تو وہ بھی آہستہ آہستہ ڈالو، ایسے کہ آپ بھی تھوڑا نظر نہیں آپ کو صحیح آ رہا، اس طرح کر کے، کیونکہ وہ بھی جو ہے نا اس کو لگے گا کہ اچھا میں اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں، اس نے کتنی جلدی دھاگا ڈال دیا۔ ابلاغ کے ماں باپ کے ساتھ بہت سے ذریعے ہیں۔ ان کو پیار محبت دیں، ہے نا؟ ان کو گرم گرم روٹی دیں، ان کو ایسا کھانا دیں جو انہیں پسند ہے، وہ کھانا بنا کے دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، جب وہ آئیں تو کھڑے ہو جائیں۔ اب میں اپنے ابو کو باہر لاتی ہوں، ضرور لاتی ہوں، کیونکہ وہ کمرے میں ہوتے ہیں، میں کہتی ہوں کہ کمرے میں ہی بیٹھے رہتے ہیں اور بیچارے بس کروٹیں بدلتے ہیں، ٹی وی دیکھ لیتے ہیں، کبھی اوپر دیکھتے ہیں، کبھی امی کو یاد کرتے ہیں، اور سب کا پوچھتے ہیں۔ تو یہ ابلاغ ہے میرا میرے اپنے ابو کے ساتھ کہ میں ان کو باہر لے کے جاتی ہوں تاکہ وہ باہر کی دنیا دیکھیں، پودے دیکھیں، پرندے دیکھیں، میرے سے کچھ گفتگو کریں، میں ان کے ساتھ بات کرتی ہوں، ان کا حال پوچھتی ہوں۔ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ سیاست میں کیا ہو رہا ہے، لیکن میں ان سے پوچھتی ہوں کیا ہو رہا ہے ابو، کیونکہ ان کو سیاست سے لگاؤ ہے۔ حالانکہ آپس کی بات ہے، مجھے اب سیاست سے کوئی لگاؤ نہیں رہ گیا، میں خبریں بھی بہت کم سنتی ہوں، لیکن میں ان کی خاطر وہی بات دوبارہ ایک چیز دیکھ لیتی ہوں کہ آج یہ بات ہوئی ہے، اور میں اس کو پکڑ کے پھر ان کے ساتھ بات چیت کرتی ہوں، ان کے ساتھ بیٹھتی ہوں، ان کی نماز کے ٹائم کو دیکھتی ہوں، اب ہو گیا ٹائم، نماز پڑھ لیں، اب کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے، اب آپ یہ کر لیں۔ یہ سب ابلاغ ہے۔ ابلاغ صرف منہ سے بولنا تو نہیں ہے، اپنی حرکات سے بھی آپ ابلاغ کر سکتے ہیں، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ماں باپ کو تو کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا،
ماں باپ کو نہ کوئی پیسہ چاہیے نہ کوئی چیزیں چاہیے. ہماری تو ویسی الماریاں بھری ہوئی ہوتی ہیں اس عمر میں آ کے, ہم سے تو وہی نہیں سنبھالی جاتی, ہم تو وہی نکال نکال کے تھک گئے. ایسی جمع کر لیتا ہے انسان, کیونکہ ہمارے ہاں ابلاغ کا ذریعہ یہی ہے کہ کوئی چیز لا کے دے دو. پیار محبت دکھانی ہے تو کوئی چیز لا کے دے دو. وہ چیز بھی پھر پڑی رہتی ہے, کئی دفعہ وہ زیادہ استعمال بھی نہیں ہم کر سکتے اور بس لے لیتے ہیں. تو ابلاغ جو ہے نا مختلف طریقوں کا ہو سکتا ہے نا. دوسروں کو تحفہ دینا ہے تو آپ کیا تحفہ دے رہے ہیں یہ بھی ایک ابلاغ ہے. آپ کس موقع پہ دے رہے ہیں یہ بھی ایک ابلاغ ہے. کمیونیکیشن ہے نا یہ. اگر کوئی آپ کو تحفہ دیتا ہے, کوئی سوٹ دیتا ہے, تو وہ پہن کے اس کے گھر جائیں, اس میں اس کو پہن کے تصویر کھینچ دیں اور بھیج دیں. میں تو ایسے کرتی ہوں, کوشش ضرور کرتی ہوں. دوسرا خوش ہو جاتا ہے کہ آپ کا تحفہ اس نے استعمال کیا ہے. تو دوسروں کے تحفوں کو استعمال کریں اور ان کو بتائیں کہ ہم استعمال کر رہے ہیں, ہے نا. ہر چیز ابلاغ ہے. کھانا پکانا بھی ابلاغ ہے. ڈرائیونگ کرنا ابلاغ ہے. کچھ لوگ کتنی بدتمیزی میں ڈرائیونگ کرتے ہیں, کتنی بری ڈرائیونگ کرتے ہیں. ادھر سے ادھر سے نکلتے چلے جاتے ہیں, پھر ہارن دیے جائیں گے. پھر اگر کسی نے ذرا بھی کچھ غلط کر لیا یا وہ آگے کھڑا ہے اور وہ جلدی چلا نہیں ہے اشارے پہ, تو برے الفاظ منہ سے نکالنا شروع کر دیں گے. تو یہ بھی تو ابلاغ ہے نا. نظر آ رہا ہے دوسرے کو کہ آپ کیسی ڈرائیونگ کر رہے ہیں, آپ نے تو اپنا آپ دکھا دیا, ابلاغ کر دیا. اور اگر اچھے طریقے سے ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ زندگی میں بھی اچھے ہیں, سکون سے ڈرائیونگ کر رہے ہیں, کوئی جلدی نہیں ہے کہیں جانے کی, آپ کو سکون سے بیٹھے ہیں, تو یہ بھی ابلاغ ہے. ابلاغ کے تو بہت سے ذریعے ہیں, ہے نا. تو بس اچھی کوشش کریں, اچھا ابلاغ کریں, تو دوسرے بھی آپ کے ساتھ اچھا ابلاغ کریں گے. اب یہ جو حج ہے اور جو ہم قربانی دے رہے ہیں, یہ بھی ایک ابلاغ کا ذریعہ ہے نا. ہم حضرت ابراہیم کی قربانی کو یاد کر رہے ہیں. ہم جو قربانی دیتے ہیں تو ہم اس قربانی کی یاد میں قربانی دے رہے ہیں کہ کتنی بڑی قربانی تھی. بڑھاپے میں انہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی اور وہ اس کو قربان کرنے کو تیار ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ سے ابلاغ تھا کہ اللہ تعالیٰ تو جو کہے گا میں کروں گا. کیا شاندار ابلاغ تھا. خواب میں انہیں نظر آیا. کہہ سکتے تھے وہ یہ تو خواب ہے, خواب تو ایسے ہی آتے ہیں, خواب کون سے سچے ہوتے ہیں. لیکن نہیں, ان کو پتہ تھا یہ آزمائش ہے, اس آزمائش پہ پورا اترنا ہے. تو کیا شاندار ابلاغ تھا. اور یہ ابلاغ جو ہے اب رہتی دنیا تک قائم رہنا ہے. مسلمانوں کو ایک سبق دے گیا. ایسا ابلاغ دیکھا ہے کبھی؟ میں کہتی ہوں انسان جو ہے نا موت سے بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا. حالانکہ جہنم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے, موت سے بچنے کی نہیں. یہ بھی میں آپ کو ابلاغ دے رہی ہوں. کوشش کریں گے تو اچھا کام ہوگا. اگر ہم کوشش ہی نہیں کریں گے, ایک انسان کوشش ہی نہیں کرتا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے نا کہ وہی ملے گا جس کی کوشش کریں گے. ہم کوشش کے بغیر کیسے چاہتے ہیں کہ ہمارا نتیجہ فرق ہو جائے گا. ہم کوشش کے بغیر کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں زندگی میں. ایسے بیٹھے بٹھائے تو من و سلوہ اترنا نہیں ہے. اب وہ زمانے تو رہ نہیں گئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے من و سلوہ اتار دے, اور انسان پھر من و سلوہ سے بھی تنگ آ گیا تھا. انسان کتنا ناشکرا ہے نا. سوچا ہے کبھی؟ من و سلوہ کو کہتا تھا اب ہم اس سے تنگ آ گئے ہیں, بنا بنایا کھانا. تو پھر اٹھے نا انسان, خود کوشش کرے, دوسروں کے ساتھ اچھا ابلاغ کرے. ابلاغ بہت ضروری ہے. یہ شاعر کیسی مزیدار ابلاغ کر لیتے ہیں نا. چھوٹی چھوٹی بات میں جہان معنی پوشیدہ ہوتا ہے. غالب کہہ گئے ہیں, نہ سنو گر برا کرے کوئی, نہ کہو گر برا کرے کوئی, روک لو گر غلط چلے کوئی, بخش دو کر خطا کرے کوئی. کیا شاندار بات ہے. کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیا ابلاغ کرتے ہیں شاعر, ہے نا. یہ ہمارے لیے کہہ گئے ہیں. ہم تو دوسروں کی بات پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم تو دوسروں کی خطا کو پکڑ کے, دوسروں کو بتا بتا کے پکڑے رکھتے ہیں. چھوڑتے نہیں ہیں, ہم کسی کو نہیں چھوڑتے.
ہمارا تو کام ہی ہے یہ. ہم پھر انسان کس چیز کے ہوئے؟ ہم تو شاندار انسان ہیں. ہم خود تو بہت شاندار کام کرتے ہیں. دوسروں کی برائی تو ہم نے دوسروں کو بتانی بتانی ہے. حالانکہ چپ رہنا ضروری ہے. بس چپ رہو. اللہ کرے گا جو کرے گا انصاف. اللہ کے انصاف سے ڈرنا چاہیے. اگر کچھ ایسا آپ کے ساتھ ہو جائے جو آپ دوسروں کے بارے میں بتاتے پھر رہے ہیں تو پھر کیسا ہو؟ ہے نا؟ ابلاغ ابلاغ ابلاغ. کمیونیکیشن از دا کی ٹو ایوری تھنگ. کمیونیکیشن کرنا بڑا ضروری ہے. جس طرح بھی آپ کر سکیں. یہ جسم بھی کمیونیکیٹ کرتا ہے. اگر آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ کی ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے. کسی کے سامنے آپ کیسے بیٹھے ہیں، کیسے اٹھے ہیں، آپ کی شکل کیسی بنی ہوئی ہے، مسکرا رہے ہیں نہیں مسکرا رہے. کمیونیکیشن ہو رہی ہے. کمیونیکیشن ہر وقت ہو رہی ہے. زندگی شروع کہاں سے ہوئی اور کہاں سے آخر ہوئی، کمیونیکیشن ہی کمیونیکیشن ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ ہم کدھر سے شروع ہوئے اور کدھر چلے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو سیدھا سیدھا کمیونیکیٹ کر دیا اور ہمیں روز دکھاتا ہے. اگر ہم اس کمیونیکیشن سے فائدہ نہیں اٹھا رہے تو یہ ہمارا قصور ہے. روز جا رہے ہیں لوگ، بڑے بڑے لوگ، یہاں والے نامی گرامی لوگ، کیسے کیسے نشان مٹ گئے جو کہتے تھے ہم طاقتور ہیں، ہم ایسے. بیمار ہوتے ہیں ہمارے سامنے، خبریں آتی ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. تو بس اچھی کمیونیکیشن رکھیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. کمیونیکیشن بہت ضروری ہے اور کریں ضرور کمیونیکیشن. بات ضرور کریں. بات کیے بغیر چارہ نہیں ہے زندگی میں. اور خوشبوئیں پھیلائیں، کلیاں ضرور لائیں. آج کل آئی ہوئی ہیں، خوشبودار خوشبو پھیلائیں. دوسروں کو خوش رکھیں. دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.